السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ ایمان افروز، سبق آموز، دل سوز، دلچسپ، حیرت انگیز سچے واقعات سے مزین موت سے زندگی کی طرف کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں روحانیت، ہمزاد اور اس جنم پر بھی بحث کی گئی ہے جو موت کی دہلیز سے ہو کر دوبارہ زندگی میں داخل ہوا۔ اس حوالے سے کتاب میں ایسے لوگوں کے حیرت انگیز انٹرویوز شامل کیے گئے ہیں جو موت کو گلے لگا کر واپس آئے۔ اس کتاب میں ہمزاد کو تسخیر کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ آج اس کتاب سے جنرل ضیاء الدین بٹ کی سرگشت قارئین کی نظر کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الدین بٹ سے ان کے گھر ڈیفنس میں ملاقات ہوئی۔ ان سے ایسے واقعات کے حوالے سے ہی ملاقات طے تھی جو اس کتاب کا موضوع ہے۔ میں بدر سعید کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ بدر سعید فیملی میگزین میں ہوتے تھے۔ انرجیٹک نوجوان ہیں۔ ہم جنرل ضیاء کے گھر پہنچے تو اندر صحن میں آٹو رکشہ کھڑا تھا۔ انہی دنوں ایک ریٹائر میجر اور کرنل کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تو ایک گھر میں 2، تیسرے میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ گفتگو کے دوران پوچھا، جناب ایک ریٹائر میجر کے گھر 3 گاڑیاں تھیں، جنرل کے گھر صرف رکشہ کھڑا ہے؟ جنرل صاحب نے لائٹ موڈ میں کیے گئے سوال کا جواب بھی ہلکے پھلکے انداز میں دیا، یہ رکشہ ملازم کا ہے۔ میں نے کہا، آپ کے پاس رکشہ بھی نہیں ہے؟ ہاں، میرے پاس رکشہ بھی نہیں ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تاہم واپسی پر صحن میں گاڑی کھڑی تھی۔ جنرل صاحب کو رحمت شاہ افریدی کے بیان کردہ رودات سنائی تو انہوں نے کہا، ایسی کسی ڈیل سے لاعلمی ظاہر کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا، T-80 UD بہترین قسم کا ٹینک ہے جو یوکرائن سے معاہدے کے مطابق پاکستان کو مل گیا تھا۔ ساتھ اسپیئر پارٹس بھی وافر مقدار میں تھے۔ یہ 2 ملکوں کے مابین ڈیل کے نتیجے میں پاکستان کو ملے۔ اس دور کے VCGS اس معاملے میں آگے تھے۔ اس میں کک بیکس لیے گئے۔ اس کی انکوائری ہوتی رہی۔ اس میں VCGS کا نام بھی آتا تھا۔ کرنل محمود مودی کی انوالومنٹ کا فوج نے نوٹس ضرور لیا مگر یوکرائن نے اسے اپنا ایجنٹ مقرر کیا تھا۔ اسے پاکستان میں اپنا دفتر کھول کر دیا تھا۔ اس کے ذریعے کمیشن اور کک بیکس طے ہوتے تھے۔ جنرل ضیاء الدین خواجہ نے بتایا، میں 65 جنگ میں لیفٹیننٹ تھا۔ کور آف انجینئر سے تعلق ہے۔ محاذ جنگ پر کور آف انجینئر سب سے پہلے جاتی ہے اور سب سے آخر میں لوٹتی ہے۔ دشمن کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کو صاف کرنا اور دشمن کے راستے میں سرنگیں بچھانا اس کور کی ذمہ داری ہے۔ پناہ والا میں ہم لوگ سرنگیں ناکارہ بنا رہے تھے۔ سپاہی نظر نے کوڈر مارا تو سرنگ بلاسٹ ہو گئی۔ اس کا بارود اور مٹی میرے اور نظر کے چہرے پر پڑی۔ وہ زیادہ قریب تھا اس لیے زیادہ متاثر ہوا۔ میں نے اسے فوراً کمر سے پکڑ لیا تاکہ وہ ڈگمگا کر اگلی سرنگ پر نہ گر جائے۔ وہ پکار رہا تھا، لیفٹیننٹ صاحب کدھر ہیں؟ وہ مسلسل پکار رہا تھا، لیفٹیننٹ صاحب آپ کدھر ہیں؟ اس کو خود سے زیادہ اپنے افسر کی فکر تھی۔ اس نے مجھے پکارتے ہوئے ساتھ ساتھ ٹٹولنا بھی شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ اس کے کان پھٹ گئے تھے۔ مجھے بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وفاداری فوج میں ڈسپلن کا شاہکار ہے۔ ہم دونوں کو عارضی ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ میں 2 دن بعد ٹھیک ہو کر اپنی ڈیوٹی پر پھر پہنچ گیا، تاہم نظر کی بینائی جاتی رہی۔ میں فوج اینڈ جوائنٹ بنا تو نظر کا خیال آ گیا۔ اس کا پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ DHQ میں بیڈ کی کرسیاں بناتا ہے۔ میں نے اسے بلوایا، وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا۔ اس کی بینائی کبھی لوٹ نہیں سکی تھی۔ مجھ سے مل کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ مجھے ٹریک کرتا رہا۔ اسے میری پوسٹنگ اور پروموشن سے آگاہی تھی۔ ایڈجوائنٹ کے طور پر میرے پاس فوجیوں کی فلاح بہبود کی فنڈز تھے۔ میں اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ اس سے پوچھا، کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ نظر نے کہا، مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ میرے 6 پتر ہیں، 6 کے 6 فوج میں ہیں۔ ایک طرف آپ جوانوں کی طرف سے اپنے افسر سے محبت اور وفاداری کو دیکھیں، دوسری طرف یہ دیکھیں آرمی چیف پر جوان قاتلانہ حملہ کرتے ہیں۔ پرویز مشرف پر فوج کے اندر سے حملے ان کے کردار کے باعث ہوئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو مشرف اور ان کے ساتھی جرنیلوں نے جمہوری حکومت کے خلاف بغاوت کی۔
وزیر اعظم ہاؤس میں مجھے آئین اور قانون کے مطابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے رینک اور بیج لگانے سے قبل ایوان صدر سے سمری پر دستخطوں کو یقینی بنایا۔ میں DGIS تھا۔ مجھے جنرل محمود، جنرل عزیز اور جنرل شاہد عزیز کی گٹھ جوڑ کا علم تھا۔ میں وزیر اعظم کے سامنے انکار کر سکتا تھا، مگر میں نے جمہوریت کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا۔ میں شروع سے جمہوریت پر یقین رکھتا تھا، اس کا جنرل مشرف اور دوسرے جنرلوں کو علم تھا۔ 4:30 بجے میرے آرمی چیف بننے کا اعلان ہو گیا، رینک اور بیج لگ گئے۔ اس کے بعد پری پلاننگ کے تحت وزیر اعظم ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ دیواریں پھلانگ کر دستے وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ آخری حد جانا بھی ایسے پلان اور بغاوت کا حصہ ہوتا ہے۔ ان کی گنیں لوڈ ہمارے اوپر تنی ہوئی تھیں، ٹریگر پر انگلیاں اشارہ آبرو کی منتظر تھیں۔ اس موقع پر جب کچھ بھی ہو سکتا تھا، تاہم وزیر اعظم نواز شریف کو میں نے نڈر اور جرأت مند ثابت کیا اور خود کو بھی جرأت مند پایا۔ جنرل محمود بزدل ہیں۔ رات 10:30 بجے آئے۔ وہ خوف زدہ تھے، تاہم طاقت کا عزم تھا۔ ان لوگوں نے وزیر اعظم کے سامنے خالی کاغذ رکھ کر دستخط کرنے کو کہا۔ میاں صاحب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو دھمکیاں دی گئیں، مگر ان کے پائے استقلال میں لرزش نہیں آئی۔ گولی مارنے کی دھمکی دی گئی۔ میاں صاحب نے کہا، جو کرنا ہے کرو، سائن نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم اور مجھے الگ کر دیا گیا۔ بعد ازاں مجھے فوجی میس میں زیر حراست رکھا گیا۔ یہاں میں 660 دن قید رہا۔ اس دوران مجھ پر مشرف صاحب کا ساتھ دینے پر زور دیا گیا۔ ان کے الفاظ ہوتے، آپ بھی آن بورڈ ہیں۔ جنرل اکرم وزیر اعظم ہاؤس میں میرے ساتھ تھے۔ قید تنہائی کے دوران مجھے بتایا گیا، جنرل اکرم ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ میری پاک فوج میں سپورٹ تھی۔ مشرف اور ان کے ساتھیوں کو فوج کے اندر سے نفرت کا سامنا تھا۔ میں نے کسی بھی لمحے فوج میں تفریق کی بات نہیں کی۔ کور کمانڈر میرے ساتھ تھے۔ اگر میں ان کو متحرک ہونے کا کہتا تو فوج تقسیم ہو جاتی، بنگلہ دیش جیسا حال ہوتا، جہاں جرنیلوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا۔ مجھے فوج کو متحد رکھنے کے اپنے کردار پر اطمینان اور فخر ہے۔ میس میں مجھے حراست میں رکھے چند دن ہوئے تھے۔ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا۔ ایک روز نہ جاگ سکا تو نگرانی پر مامور NCO نے کھڑکی پر دستک دی۔ جواب نہ پا کر اس نے زور زور سے ہاتھ مارا۔ میں غنودگی میں تھا۔ اس سے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ اس نے بتایا، آپ تہجد پڑھتے ہیں، اب فجر ہونے والی ہے۔ مجھے اٹھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ بہرحال اٹھ کر بیٹھا تو گیس کی بو آئی۔ میری جان لینے کے لیے رات کو چولہے کی گیس کھول دی گئی تھی۔ میں نے ایگزاسٹ فین آن کیا اور AC چلا کر گیس کا اخراج کیا۔ 12 اکتوبر 1999 کی طرح اس موقع پر بھی موت واقع ہو جانے کے قریب تھی، لیکن میں بچ گیا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔